درود شریف کا راز منتخب لوگوں پر کھولا جاتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو باخدا ان کی تڑپ میں رو رو کر تمہاری آنکھیں خشک ہو جائیں اور شدت عشق سے تمہارے دل پھٹ جائیں، محبت کے سوز سے تمہارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو تم پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ یہ سن کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گئی ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ درود شریف آپ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ پڑھنے کے لیے چنے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ نیکیاں کم پڑ رہی تھیں نامہ اعمال میں، ایک بار جو بھیجا درود کام آ گیا۔ جس طرح دعا الفاظ نہیں بلکہ کیفیت کا نام ہے، اسی طرح درود و سلام بھی وقتی جذبہ نہیں بلکہ ذوق کی معرفت کا نام ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ مستحب ہے کہ جمعرات کی عصر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، اور باسند صحیح امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جمعرات کی عصر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں طلائی قلم اور نقرئی کاغذ ہوتا ہے، اور وہ اس میں جمعرات کے عصر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد پر بھیجے ہوئے درود کے سوا کچھ نہیں لکھتے۔ جانتے ہو درود کیا ہے؟ درود شریف و ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور فرشتوں کی عبادت ہے۔ درود شریف سب سے افضل و اعلیٰ ذکر ہے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ ہوتا ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے
جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ باقی عبادات وقت کی قید میں ہیں، نماز اپنے ٹائم پہ، روزہ اپنے ٹائم پہ، حج اپنے ہی وقت پہ، درود پاک وقت کی قید سے آزاد ہے، کسی بھی وقت، ہر وقت قبول و مقبول ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہے، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے درود کو لے جا کر بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون میں اثر نہیں، دل پریشان ہے، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ستایا ہوا ہے، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین کریں آپ کا ہر بگڑا کام سلجھ جائے گا، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ یہ ہر لمحہ ہر سانس پڑھیں، یہ مت سوچیں کہ اس کا نتیجہ کب ملے گا یا مشکل کب حل ہوگی، کیونکہ ایسا کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ پیش کرتے رہیں، دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ بھلا دیا۔ درود شریف پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جو لولاک کے مالک ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکعت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ یہ جواب آ گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور بزرگوں کی توجہ آپ کے کمزور دل کے قریب سے گزرتی ہے نا تو آپ کی آنکھوں میں بغیر سبب کے آنسو آ جاتے ہیں۔ بے سبب آنسوؤں کا آنا کسی کی توجہ کے ذریعے ہے اور توجہ ان کی خاص عنایت ہے۔ دوران درود پاک رکعت طاری ہو جانا بہت زیادہ قرب حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح سجدے میں رکعت کا طاری ہونا اللہ پاک کا بہت قرب حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابن شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے تمام زندگی عبادت اور ریاضت میں گزار دی اور اگر اللہ عز و جل نے تجھ پر صرف ایک بار رحمت بھیج دی تو وہ ایک بار رحمت تیری تمام عمر کی عبادات سے بڑھ جائے گی، کیونکہ تو اپنی حیثیت کے مطابق درود بھیجتا ہے اور وہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے رحمت بھیجتا ہے۔ یہ تو ایک بار نزول رحمت کا حال ہے، تو ایک کے بدلے 10 بار رحمت بھیجنے کا کیا عالم ہوگا۔ درود شریف خاموش رحمت کا سفر ہے، یعنی جب آپ درود پڑھتے ہو تو اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے گواہ ہوتے ہیں، دنیا گواہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ خاموشی کا سفر ہے۔ یہ ایک خاموش عبادت ہے، لیکن اس کی نعمتیں، فضل، اجر و ثواب کی گونج نسلوں تک جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف ایسے پڑھیں اور بھیجیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان کے مطابق ایک مجلس میں جلوہ افروز ہیں اور وہ محبت سے میرا درود شریف سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تصور میں اپنے آپ کو باادب کھڑا کر کے یا بیٹھ کر ہدیہ درود پاک پیش کریں اور محسوس کریں کہ سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میری جانب ہے اور نظر کرم فرما رہے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک بھی درود بھیج رہا ہے، بندہ بھی درود بھیج رہا ہے، تو جس کا درود اللہ کے درود پاک سے مل جاتا ہوگا اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔
اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شان سے جیئیں اور اپنوں کا مان رکھیں. Until next time, اللہ حافظ.